लाहौरी گروہ نے تو صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے جو والد تھے وہ تھے جوزف دا کارپینٹر. انہوں نے تو یہ کفر کہہ کے اپنے آپ کو بالکل سائیڈ پہ کر لیا. قادیانی گروہ انہوں نے کیا کیا, ہم تو بن باپ کی پیدائش کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے ماننے کے بعد وہ کھلواڑ کیا, توہین کا وہ دروازہ کھولا. اللہ کی قسم ہے کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو انکار کر دے. ایسے جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں, اور پودوں کی بھی ایسی قسمیں ہیں جن میں مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل, نر اور مادہ ایک ہی وجود کے اندر ملتے ہیں. آپ کو پتہ نا کیا کہنا چاہ رہے ہو, لیکن بدبو سے آپ کو چل رہا ہے پتہ, جو سمیل آ رہی ہے, گندگی کی جو سمیل ہے نا, اس کے الفاظ کی جو غلاظت ہے, اہل ایمان کو اس سے چل رہا ہے پتہ کہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. سپرم لیے لیکن وہ اندر ہی تھے, وہ ایکٹیو نہیں ہوئے تھے. اللہ کے بندے, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرما دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو ہو گیا, یہ اللہ نے فرمایا. یہ اگلی جو بات ہے کہ اندر جناب سپرم تھے, وہ پیچھے سے چلتے آئے تھے, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ اعتراض صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے, ہوتے ہوں گے بہت سے, مگر ایسی باتوں کو خاندان اچھالتے کب ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ اس طرح کے ہزاروں بچے ہیں. قرآن کریم کی روح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, ان کی جو پیدائش ہے وہ ایک معجزہ ہے, وہ ایک میریکل ہے. اس کے بارے میں ہمیں قرآن نے جتنا بتا دیا ہمارا اس پہ ایمان ہے, لیکن اس معجزہ کے حوالے سے, یا عیسیٰ علیہ السلام کی اس بغیر باپ کے پیدائش کے حوالے سے, جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں میں جو دو بڑے گروہ پائے جاتے ہیں, میرے الفاظ پہ غور کریں, ان کے اندر کئی فرقے ہیں, لیکن جو دو بڑے گروہ پائے جاتے ہیں, ایک کو یہ کہتے ہیں لاہوری گروہ, ایک کو کہتے ہیں قادیانی گروہ. دونوں احمدی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ایک لاہوری ہے اور ایک قادیانی ہے. قادیانی سے مراد وہ جو قادیان میں بیٹھے خلیفہ کو ماننے والے بنے اور جو آج تک خلیفہ کو مانتے آ رہے ہیں, اور لاہوری وہ ہیں کہ جو اپنے انجمن کے سٹائل پہ چلتے ہیں, وہ خلیفہ کو نہیں مانتے. اچھا, لاہوری گروہ نے تو صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے جو والد تھے وہ تھے جوزف دا کارپینٹر, وہ ان کے بایولوجیکل فادر. انہوں نے تو یہ کفر کہہ کے اپنے آپ کو بالکل سائیڈ پہ کر لیا. اس کے بعد آ گیا یہ والا گروہ, قادیانی گروہ. انہوں نے کیا کیا, ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سوال, آپ میری بات سنیں نا پوری, کہ لاہوری گروہ نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ بن باپ کے پیدا ہی نہیں ہوئے, ان کا باپ نعوذ باللہ جوزف دا کارپینٹر تھا, وہ تو ہو گئے علیحدہ. انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم تو بن باپ کی پیدائش کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے ماننے کے بعد وہ کھلواڑ کیا, توہین کا وہ دروازہ کھولا. اللہ کی قسم ہے کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو انکار کر دیتے, چونکہ اقرار کرنے کی صورت میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, ابھی ہم تو آپ کو کئی سٹیل وہ باتیں دکھا چکے ہیں, لیکن آج ہم آپ کو وہ باتیں دکھائیں گے ان کے خلیفہ طاہر کی زبان سے, تاکہ آپ کو یہ شک نہ رہ جائے کہ عدنان بھائی یا میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے نتائج آپ کو نہیں بتا رہے, ان کے خلیفہ کے نتیجے بھی یہی ہیں. اور جو لوگ اس احمدیہ کلٹ سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ مرزا طاہر کا کیا مقام ہے جماعت احمدیہ. یہ جن کو پتہ ہے نا ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. ابن مریم, کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک صاحب تھے جوزف, یوسف جس کو دوسرے لفظ میں کہتے ہیں, وہ ان کے باپ تھے. کیا صحیح ہے؟ میں اس کا جو دوسری بات ہے اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن کریم سے متصادم ہے. قرآن تعلیم بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم کو اس وقت جب حضرت مسیح نے آپ کے پیٹ میں جنم لیا ہے, تھوڑی بھائی سپیڈ تیز کر دیں بس, تھوڑی جلدی گزر جائے, 1.5 کر دیں. اس وقت تک کسی غیر انسانی چھوا تک نہیں تھا, اور فرشتہ خدا کی طرف سے جو انسان کا تمثل اختیار کر کے, کیونکہ فرشتے بھی ایسی چیزیں جو ننگی آنکھ سے دکھائی دے نہیں سکتے, تمثل میں کشفی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں. تو فرشتے نے جب حضرت مریم کو پیغام دیا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں, تو حضرت مریم نے کہا کہ نہ میں بدکار ہوں نہ میری ماں, ہم دونوں پاک ہیں اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں, پھر کیسی خوشخبری دے رہا ہو؟ اس نے جواب دیا کذالک, یہ باتیں درست ہیں, ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں, کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے وہ جس طرح چاہے کوئی تخلیق فرمائے. اس لیے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے, یہ مدافعانہ پالیسی ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کہ سائنسدان اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ان باتوں کو مانتے نہیں, وہ قرآن نے غلط بات لکھ دی ہے, تو اپنی طرف سے قرآن کے دفاع میں قرآن کا اعتماد اٹھا دیتے ہیں, جو بالکل غلط اور ناجائز بات. واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے اچھا اب دیکھیں میرے دوستو, آپ نے جس بات پہ نا
پکڑنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس سارے مقدمے کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اصل بات پکڑنا پڑے گی۔ ابھی اس نے جتنی بات کی ہے نا، یہ اتنی بات ہے جو احمدی یا قادیانی حضرات تک پہنچائی جاتی۔ دیکھو جناب، ہم تو قرآن پہ مانتے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے، دیکھو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کرتے ہیں، یہ بات ہوگی نا۔ اب اس نے کہا جی کہ یہ بن باپ کی پیدائش کو مانتے ہیں، اس ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آگے چلیں ذرا۔ زندگی میں ایسے جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں، اور پودوں کی بھی ایسی قسمیں ہیں جن میں مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ ایک ہی وجود کے اندر ملتے ہیں، بھائی اور رکیے اس کے گا، نتیجے میں انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی۔ اب دیکھ لیا آپ نے، یہ بالکل وہی بات جو ہم آپ کو کتنی سٹریمز میں ہائی لائٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک اتنی بھاری بات کی ہے ہماری ماں سیدہ مریم سلام علیہا کے متعلق، کہ ان کے اندر دونوں طرح کی صفات، مردانہ بھی اور زنانہ بھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی وجہ سے سیلف ایکسائٹمنٹ کے تھرو، ان کی، یہ مرزا کے الفاظ ہیں، ان کی منی جوش مارے کہ سیلف ایکسائٹمنٹ ہوئی، اور جو ہے نا اس کے اندر وہ حمل ٹھہر گیا۔ اور ساتھ یہ اس نے دیکھ وہی بات، اس نے شروعی بات وہاں سے کی ہے۔ اب جب اپنا مقدمہ بتانے چلا ہے کہ بن باپ کی پیدائش کا مطلب کیا ہے، تو کیا اس نے شروع کہاں سے کی بات کہ جناب کچھ پودے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں ذرا، رک کے نا صرف بات پہ غور کیجئے گا۔ اگر کسی انسان کے اندر، اب میں یہاں پہ لفظ انسان یوز کر رہا ہوں، مردانہ صفات بھی ہوں، زنانہ صفات بھی ہوں، اس کو آپ عورت کہیں گے یا مرد کہیں گے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ یہ آپ کو ایک ریٹوریکل کویسچن دے رہا ہوں، اپنے دل سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مریم علیہ السلام اس کیٹیگری میں، اور شروع کہاں سے بات کی ہے؟ جانوروں سے، ٹھیک ہے کیا جی؟ بھائی آگے چلتے ہیں۔ ہی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ بالعموم خدا تعالیٰ نے ایسا نظام کیا ہے کہ ان دونوں باتوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود دوسروں کے سپرم یا ان کے پولن سے وہ ایک دوسرا پھول یا جانور حمل ٹھہرا لے، لیکن اندرونی طور پر ہونا ممکن ہے اور قطعی طور پر سائنس کے لحاظ سے ثابت ہے۔ انسانی زندگی میں بھی ایسے شواہد حکماء کو، تمام سائنسدانوں کو مسلم ہیں، بلکہ عامت الناس بھی اس سے واقف ہیں کہ سیکس کی تبدیلی کی خبریں چھپتی رہتی ہیں، یعنی ایک مرد کو عورت بنا دیا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے، یا عورت کو مرد بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں طاقت ہے کہ مرد کو عورت بنائیں اور عورت کو مرد بنائیں؟ عامت الناس نہیں سمجھتے اس بات یہ ہے کہ وہ صرف اسی میں وہ تبدیلی ظاہر کر سکتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے دونوں صفات سے بیک وقت متمتع فرمایا ہو۔ ایسا انسان جس میں مردانہ اعضاء بھی ہوں اور زنانہ اعضاء بھی ہوں، وہ جب تک ان دونوں اعضاء کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک بھی پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکتا۔ اس لیے بعض دفعہ ایک نسبتاً زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس شخص کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرا نسبتاً طاقتور ہوتا ہے مگر پوری نشو و نما نہیں پاتا تو اس کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، بھائی ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ نے لڑکی بننا کہ لڑکا، تو کہہ دیتا ہے یہ بنا دو، اور ڈاکٹر بناتا کچھ نہیں، خدا نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، پھر وہ آزادی سے نشو و نما پاتا ہے۔ بھائی رکیے گا، اچھا اب نا دوبارہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے قبر میں اپنا حساب کتاب دینا، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بغیر باپ کے پیدائش کا معاملہ ذرا سمجھا دیں۔ یہ جو مثالیں ہیں کہ جناب ان کسی کے اندر دونوں صفات ہوتی ہیں، آپریشن کر کے لڑکا بنا دو، اس ساری بحث کا کیا تعلق ہے اس سوال کے ساتھ؟ اب دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نا ان کے دل اور ان کی جو زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بدبو سے تو آپ کو پتہ چل رہی ہیں، لیکن اتنا کھل کھلا کے بالکل ننگا ہو کے سامنے آ نہیں سکتے یہ۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، عیسیٰ ابن مریم کے بغیر باپ کی پیدائش کا معاملہ ہے، حضرت مریم سلام علیہا کی پریگننسی جو اللہ کی قدرت سے ان کو حمل ہوا بغیر کسی ہیومن انٹرونشن کی، اس کی بات ہو رہی ہے، اور شروع میں خود یہ بات کیا کر رہا ہے کہ جناب لوگ جو ہے نا سائنس سے مرعوب ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فلانا، اور ابھی اس نے خود کیا کہا، اس نے کہا کہ سائنس کے اندر یہ باتیں ثابت شدہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس ساری بات کا کیا تعلق ہے مریم علیہ السلام کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سرکار نے کہیں بھی فرمائی جو یہ بات یہ کر رہا ہے، یہ مرزا طاہر اپنی بات نہیں کر رہا، وہ باتیں جو ہم آپ کو دکھاتے چلے آ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے، میں آپ کو وہ باتیں مرزا طاہر کی زبان سے سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ شک رہ جائے جو مربی ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے خود معنی نکالتے ہیں جو مرزا کے معنی ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنے معنی بناتے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی بات کرتے وقت یہ بات کہنا کہ دونوں صفات ہوتی ہیں، لڑکا بنا دو لڑکی بنا دو، ایسے کر، مقصد کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، لیکن بدبو سے آپ کو چل رہا ہے پتہ، جو سمیل آ رہی ہے، گندگی کی جو سمیل ہے نا،
اس کے الفاظ کی جو غلاظت ہے، اہل ایمان کو اس سے چل رہا ہے پتہ کہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر کسی کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، جس نے اپنی عقل فروخت کر دی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چلیں بھائی آگے ذرا۔ مگر سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں کا بلوغت تک پہنچنا اور ایکٹیویٹ ہونا ناممکن نہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جو لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی نسل سے لیے ہوں اور رحم کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ نشو و نما نہ پا رہے ہیں، اور اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو رحم کے اندر ہی وہ عورت کے اووم یعنی انڈے کو وہ فرٹیلائز کر سکتے ہیں، اور یہ بھی وہ بات ہے جس کو دنیا کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی سیلف فرٹیلائزیشن کے متعلق عموماً سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے اب دیکھ لیں بات کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کویسچن کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش۔ یہ جو ساری تقریر موصوف نے کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی نسل سے وہ سپرم لیے لیکن وہ اندر ہی تھے، وہ ایکٹیو نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے بندے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرما دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو ہو گیا، یہ اللہ نے فرمایا، یہ اگلی جو بات ہے کہ اندر جناب سپرم تھے، وہ پیچھے سے چلتے آئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ اور ابھی آگے جو یہ بات کرے گا نا، وہ صرف ان بندوں کو تکلیف پہنچائے گی جو اہل ایمان۔ اگر کسی کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے، اس کو تکلیف۔ سنیں ذرا بات کو آگے۔ میں صرف اس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہونا ثابت ہے، لڑکا پیدا ہونا ثابت نہیں۔ مگر اب جو نئی تحقیق مسلم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ غلط تھا۔ بعض صورتوں میں جس کو وہ تفصیل سے سائنسی لحاظ سے بیان کرتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے ملے بغیر بچہ پیدا کرے اور وہ بچہ لڑکا بھی ہو، لڑکی نہ ہو۔ تو سائنس نے جب یہاں تک تحقیق کر لی ہے تو اس کو غیر طبی کہنا ویسے ہی ناجائز ہے۔ مگر اعتراض صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بہت سے، مگر ایسی باتوں کو خاندان اچھالتے کب ہیں اور یہی شک کرتے ہیں کہ یہ شاید ناجائز بات ہے۔ اور ڈاکٹری تحقیق یا سائنٹیفک ریسرچ کا پرانے زمانے میں موقع ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پہ پہنچی ہے کہ گہرے مطالعے۔ اب دیکھ لیں ذرا، وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس معاملے کے اندر کوئی مطلب کوئی اکیلے انسان نہیں ہے، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن خاندان والے لوگ ان باتوں کو دبا دیتے۔ آپ کو کچھ یاد آیا جب مرزا غلام قادیانی کی ہم نے تحریر آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا اور خاندان کو فکر کہ ہمارا ناک کٹ جائے گا، خاندان نے جناب فوری طور پہ ایک بوڑھا بندہ ڈھونڈا، جوزف، اس سے شادی کر دی۔ کچھ یاد آیا نا آپ کو؟ اور مرزا نے بار بار یہ الفاظ کہے تھے کہ ناک کٹ جاتی ہے، خاندان کی رسوائی ہوتی ہے، دشمن جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، بالکل دیکھ وہی زبان بول رہے ہیں۔ یعنی اس سے آپ کو بات یہ آپ کے سامنے میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی اپنے معنی نہیں پہناتے، ان کے عقائد ہیں یہی۔ اب آپ کے سامنے دو رستے، ایک رستہ ہے اسلام کا جس کے اندر کوئی ایسی بکواسیات نہیں ہے کہ جناب وہ اب دیکھیں نا، اگر ایک انسان مرد کی خاصیتیں بھی رکھے، عورت کی بھی رکھے، وہ اب نارمل ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو آپ کیا مرد کہیں گے، عورت کہیں گے؟ اس کو آپ قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ خاتون کہا ہے اور ان کو فضیلت دی گئی، اللہ نے ان کو چنا۔ اچھا، میری اس موضوع پہ ایک بندے سے بات ہوئی، ایک قادیانی سے میری بات ہوئی ٹک ٹاک پہ، تو اس نے کہا کہ اس میں کون سی بات ہے، یہ تو ایک فضیلت کی بات ہے کہ ان کے اندر یہ دونوں طرح کی جو ہے نا چیزیں پائی جاتی تھی، مردوں والی بھی عورتوں والے بھی۔ میں نے اس سے ایک بات میں نے کہا اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو بھائی اپنے خلیفہ سے کہو جلسہ سالانہ کے اندر دعا کرے کہ آئندہ قادیانیوں کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوں وہ سارے یہ والے ہوں جن میں دونوں صفات ہوں، کیونکہ آپ کے نزدیک اگر ان دونوں صفات کا حامل ہونا شرف اور فضیلت ہے تو اس کی دعا کرو کہ تاکہ سارے بچے آپ کس طرح کے ہوں، لیکن دلوں میں چور ہے نا، اپنے ہاں کسی ایسے بچے کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ میری بات پہ غور کرے، یہ اہل ایمان کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا بات۔ اپنے ہاں کسی ایسے بچے کی تمنا کوئی قادیانی کرتا ہے کہ جس کے اندر مردانہ صفات بھی ہو، زنانہ صفات؟ ہائے ہائے اللہ۔ اور کس ہستی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے قادیانیوں؟ سیدہ مریم سلام علیہا اس کائنات کی ان 4 خواتین میں سے ایک جن کے پلے کا کوئی نہیں گزرا اس کائنات، ان میں سے ایک، اور ان کے بارے میں تمہارے عقیدے یہ ہوں کہ ان میں مردانہ اور زنانہ صفات جمع اور ان کو سیلف ایکسائٹمنٹ سے حمل ہو گیا تھا۔ کہاں کھڑے ہو یار؟ چلاؤ بھائی آگے۔ مطالعہ کے بعد ان کے جینیٹک سیلز کے مطالعے کے بعد ان کے ڈی این اے آر این اے کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ واقعتاً یہ لڑکی کماری تھی یا کسی غیر مرد سے ملی تھی۔ پہلے زمانے میں کہاں یہ صورتیں تھیں، اور ابھی بھی اگر کوئی واقعہ ہوگا تو کوئی بتائے گا نہیں کسی کو، کیونکہ لوگوں نے شک ہی کرنا ہے۔ اس لیے ایک ہی ایسا واقعہ ہے جہاں گواہی دی گئی ہے خدا کی طرف، بس اس کی انفرادی حیثیت گواہی کی حیثیت ہے، نہ کہ واقعہ کی انفرادی ہونے کی حیثیت۔ بھائی یہ ہو سکتا ہے تو ہوا ہے، لیکن تصرف یہاں پہ نا
یہ دیکھیں روانی میں ایک بات کر گیا مرزا طاہر، وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہونے میں کوئی واحد نہیں ہے، بلکہ ان کا اکلوتا ہونا اس ذیل میں ہے کہ ان کی اللہ نے گواہی دی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ اس طرح کے ہزاروں بچے ہیں، اور مرزا بشیر الدین محمود نے سورہ مریم کی تفسیر میں کہا کہ چنگیز خان بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ سنتے ہو تفسیر کبیر، سورہ مریم کی تفسیر میں مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ چنگیز خان بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، اور ہزاروں بچے بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہی بات مرزا طاہر نے کی، اس نے کہا کہ بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں ایسے، لیکن والدین لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ کہیں کوئی شک کرے گا ناک کٹ جائے گی، اس خوف سے لوگ بتاتے نہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ مقام ہے تمہارے عیسیٰ ابن مریم کا، سبحان اللہ۔ جی بھائی آگے چلائیں۔ الہی کتاب ہے، ایسا ہوا، اور اس قرآن کریم کا ساری دنیا پر یہ احسان ہے کہ ایسی بچیوں کو الزام سے پاک کر دیا جو یہ اصرار کریں اور خدا کی قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم پاک ہیں۔ جب یہ پاک کر دیا گیا تو اب کسی کا یہ حق نہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے یا دوسرا مرد پکڑا نہ جائے جس نے اس سے کوئی حیثیت کی، اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی۔ لیکن اب سائنسی ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایسی عورت کے دعوے کی تحقیق۔ اچھا اب دوستو آخری بات اس پہ کامنٹ کے طور پہ کر دوں، کہہ رہا ہے کہ ایسی بچیوں، کیسی بچیوں؟ اب نارمل بچیوں جن کے اندر مردانہ اور زنانہ صفات جمع ہوتی ہیں، اور کہہ رہا ہے جی ان کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو قرآن نے ان پہ احسان کر دیا، قرآن نے بتا دیا کہ بھئی اس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کا اقرار کیا ہے۔ یہ تو انکار سے بدتر ہے، اور تم سے لاہوری جماعت بہتر ہے جنہوں نے یہ والی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ مجرم ہونے کے اعتبار سے تم دونوں مجرم ہو، لیکن توہین کے جو دروازے تم نے کھولے ہیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے بھی، یہ سنے بات کہ لاہوری جماعت کا موازنہ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، مرزا غلام قادیانی کے ہاں بھی جوزف دا کارپینٹر ہسبینڈ کے طور پہ ہے، لیکن ناجائز نکاح، یہ جو کہ نکاح ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک مرد اور ایک عورت ایک تعلق میں رہ رہے ہوں اور شریعت کی روح سے وہ حرام تعلق ہو، تو ان کا آپس میں، اور مرزا غلام قادیانی کے نزدیک اس کے مذہب کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد نعوذ باللہ مریم اور جوزف سے دیگر بچے پیدا ہوئے ہیں، اور نکاح کیا تھا؟ حرام۔ مرزا کے الفاظ ہیں، حرام، ناجائز، شرعن ناجائز اور حرام۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ جوزف دا کارپینٹر کو بیچ میں حرام نکاح کے تھرو اس کو بھی لے آئے، اور یہاں پہ معجزانہ بغیر باپ کے پیدائش کا بھی مذاق اڑایا، مریم علیہ السلام کو ایسی عورت قرار دے کے جس میں دونوں صفات۔ اس لیے تمہارا جرم بڑا ہے، کیونکہ جوزف ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن معجزے کا انکار کرنا اور مذاق اڑا کے کرنا اور مریم علیہ السلام پہ اس طرح کی زبان دراز کرنا، یہ تمہاری خاص ہے، لہذا تمہارا جرم ان سے بڑا ہے۔